أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بھائی نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اللہ کے ذکر کے بارے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، تمہارے مالک یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا، سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کرے اس سے بھی بڑا ہوا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. بڑے کا ذکر بڑا ہے تو باقی تو سب طبعی طور پر اس کے اندر ان کا درجہ نیچے ہے، پاویں وہ جہاد ہو کچھ بھی ہو، کیونکہ اللہ کا ذکر اللہ سب سے بڑے، اللہ کا ذکر سب سے بڑے. اب یہ نہیں کہ صحابہ کرام نے بس ذکر ہی کو لیا اور جہاد کو چھوڑ دیا، نہیں، سب کچھ لیا. جو کچھ اللہ کے حبیب کی زبان اقدس سے نکلا اس پر عمل کیا. جانوں کا نذرانہ حکم فرمایا تو جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، مال کا فرمایا تو مال پیش کر دیا، ملک کو چھوڑنے کا کہا تو ملک چھوڑ دیا. اللہ کے حبیب کی ایک قضا، ایک حکم پر صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا کو بہت کچھ سمجھنے والوں، سونے چاندی کو، درہم و دینار کو کامیابی سمجھنے والوں، عزت کا معیار سمجھنے والوں، یہ سب دھوکہ ہے. مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کچھ تقوی ہے. تقوی اللہ کا خوف ہے. ورنہ قرآن پاک کی آیات کا جو خلاصہ مفہوم ہے کہ جس کے بارے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ اگر فدیے میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا سونے چاندی سے بھر کے دے دے اور کہے یا اللہ یہ لے لے اور مجھے جہنم سے بچا لے، فَلَن تُقْبَلَ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اس کا یہ قبول نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں جو چھٹکارا ملے گا، جو نجات ملے گی، وہ اس کے ذکر کی وجہ سے ہوگی، اس کی یاد سے ہوگی، اس کے حکم پر عمل کی وجہ سے ہوگی. وگرنہ خزانے کی بات تو یہ قارون کتنے گزرے ہیں، یہ حامان اور شداد، اور اب بھی دنیا میں دیکھ لیں، یہ اتنے نمبر پر، اتنے نمبر پر. اگر ایمان سے محروم ہے، کلمے سے محروم ہے تو کچھ بھی اس کے پاس ہے. اسی کے بارے اللہ فرمایا نا کہ اتنا بھی سونا چاندی دے دے تو کہے مجھے جہنم سے بچا لے، تو اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. مال تو اللہ نے کہا آزمائش ہے. اور ایمان والوں کو کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنوں کا مال و جان خرید لیا ہے. دینے والا بھی اللہ، خریدنے والا بھی اللہ. اچھا جی کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے ہم تمہیں جنت عطا کریں گے. مانا کیا کہ یہ مال بھی اسی کا، یہ جان بھی اسی کی. جہاں وہ کہے گا خرچ کرو وہاں خرچ کر دیں گے. ایک صاحب نے عرض کیا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا میں شما فرمائے، ترتیب میں، الفاظ کی ترتیب میں، بس یوں کہا کہ مرنے کو جی نہیں چاہتا.
اصل میں یہ بات ہم سارے ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زبان اقدس سے اگر کوئی ایسی بات نکلی ہے جو آج ہم اپنی عقل سے پرکھیں تو اس میں تھوڑا اشکال نظر آئے تو اسی وقت ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے محبوب کے جو یار ہیں، جو صحابہ کی جو جماعت ہے، ان پر اللہ راضی ہے۔ ناقص عقل میں یہی بات آتی ہے کہ ان کی کوئی بھی ادا، کوئی ایسی چیز جو ہماری عقل میں نہ آنے والی ہو، وہ ہماری اصلاح کے لیے ان سے اللہ نے کروائی ہے، وگرنہ ان کے پاس کیا تھا؟ ایک بات تھی نا کہ مرنے کو جی نہیں چاہتا، مال ہے تیرے پاس؟ جی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جدھر یہ جائے گا ادھر جانے کو جی چاہے گا۔ آج سمجھ آ گئی نا؟ ہمیں خرچ کرنا کیوں نہیں کر سکتے؟ کمایا ہی دنیا کے لیے۔ اب دیکھو نا، جو آدمی اپنے بیٹوں کی شادی پر ہیلی کاپٹر کرائے پہ لیتے ہیں، اوپر ڈالروں کی جناب بچھاڑ کر دیتے ہیں، اور جناب کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں، اور بینڈ باجے اور جناب کیا سے کیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کہے کہ بیٹی کی شادی پر 50 لاکھ روپیہ لگتا ہے تو اللہ معاف فرمائے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کیا کہہ رہا ہے تو؟ شادی پر اتنے پیسے لگ جاتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینا ہے، کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے نا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی ہمارا یہاں جو چیز فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر، سونے چاندی درہم و دینار اور جو کچھ بھی دنیا میں نظر آتا ہے، حتیٰ کہ جہاد ہو تم ان کو قتل کر دو، خود قتل ہو جاؤ، ان سب سے بڑا عمل، تمہارے درجوں کو بلند کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا، اللہ کے قریب کرنے والا، وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو بھائی جنہوں نے ذکر کیا ہے وہ اللہ کے محبوب بندے بن گئے ہیں، کیونکہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری ناشکری نہ کرنا، شکر تھا واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کرنا ناشکری نہ کرنا۔ تو گویا ہر چیز جو اللہ کے ساتھ منسوب کریں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا اللہ کے حکم کے مطابق ہو، آقا کے طریقے کے مطابق ہو، تو یہ ہمارا چلنا پھرنا بھی بات بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی یہی تو کئی بار یہاں کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں ہو کیا گیا ہے، پاگل ہی ہو گئے ایسے، اور سلام پھیرتے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو ذکر کیسے کریں گے؟ یہ تو ہم نے فرض ادا کیا ہے نا، کون نماز اللہ کا ذکر ہے، یہ تو ہم نے فرض ادا کیا ہے۔ ذکر تو ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کریں، ایک تصور لیں کہ میرا مالک میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو اس کے قدموں میں گرا ہوا ہوں، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رگڑ رہا ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، پھر میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ 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 اکبر۔ یعنی اتنا ہم دنیا میں کھپ گئے ہیں اپنے کام میں، اپنی جناب ہمیں پاگل کر دیا نا، اتنی مصروفیات، اتنی آمدن نہیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں کیا کروں جی، میری دکان کا کرایہ 1000 دینار ہے، میں بے ایمانی نہ کروں تو میں اور کی کراں؟ تو تم نہ لے 1000 دینار والی 500 والی لے لے، 200 والی لے لے، تو تیرا یقین نہیں کہ روزی اللہ دیں گے؟ پنگا تو خود لیا ہے نا۔ اب یہ ہے کہ جناب دیکھا کہ فلاں امیر آدمی ہے، اس کے گھر بیٹے کی منگنی کر دی، اور بادشاہ بڑے امیر نے انہیں تین بڑا جہیز دینا ہے، اب کیا کرے گا وہ؟ اب وہ قرضہ لے کے اپنا سر پھوڑ گیا کہ بھائی اونچے گھر میں بیٹے کی منگنی کی ہے، اب بھائی مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا بھائی، ان کے معیار کے مطابق مجھے بارات لے کے جانی ہوگی، اتنی گاڑیاں جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ولیمہ بھی کرو، بہت بڑے امیر آدمی ہیں، تو خود پنگا لیا ہے نا۔
تو کیا کرے گا؟ مقروض ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں 1 مہینے کے بعد طلاق ہو جائے، اور ایسے ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، ذکر سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ جب بڑے کا ذکر کریں گے تو پھر وہ عاجزی اور انکساری عطا فرمائے گا۔ عاجزی کا معنی کیا ملے گا؟ جس ٹہنی کو پھل لگتا جائے گا وہ جھکتی جائے گی، وہ جھکتی جائے گی، جس کو پھل نہیں لگے گا ہوا آئے گی اس کو توڑ کے لے جائے گی، پورا درخت اکھاڑ کے لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کی بنا پر ہی جنت ہوگی، جتنا ذکر کریں گے جنت۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے معراج کے سفر میں واپس جا رہے ہو، اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کے باغ و بہار، اس کے محلات، اس کی نہریں، اس کی ہر نعمت اللہ کا ذکر ہے۔ تو پھر سب سے بڑی چیز یہ ہی نا بھائی، ورنہ ایک آدمی کے جناب $1 کروڑ لے لو، جنت میں صرف کھڑا ہونے کی جگہ دے دو بھائی، تو ملے گی؟ نہیں ملے گی، مگر ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ایسا پودا لگ جائے گا کہ 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو کسائے ختم نہ ہو، تو کیا پتہ چلا؟ پھر ذکر ہی سب سے بڑا ہوا نا۔ تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔